جی ناظرین، ابھی ہم اس پروگرام میں اس نسبت سے اکٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر شرافت علی صاحب اور لیاقت علی جان صاحب، جنہوں نے مل کر ایک ایسا پروگرام تشکیل دیا ہے جس کو لائف چینجنگ عمرہ کا نام دیا ہے۔ چونکہ لیاقت علی صاحب عرصہ 20 سال سے عمرہ کی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں اور ڈاکٹر شرافت علی صاحب بھی سال ہا سال سے دہائیوں سے اپنی فیلڈ میں نیچرل پیتھی میں اور میڈیکل سائنس کے حوالے سے دنیا کی رہنمائی کرنے میں مصروف ہیں۔ تو ہم سوالات کا آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر شرافت علی صاحب سے۔ آپ نیچرل پیتھی اور میڈیسن میں آپ نے تعلیم حاصل کی ہے اور دنیا کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ اسلام اور ماڈرن سائنس کی روشنی میں آپ دنیا اس سے مستفید ہو رہی ہے۔ تو پہلا سوال میرا ڈاکٹر شرافت صاحب سے ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ماشاءاللہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، میں نے رسماً چند لائنیں بولی ہیں۔ تو لائف چینجنگ عمرہ جو آپ نے لانچ کیا ہے دونوں احباب نے مل کر، یہ آپ کا دونوں احباب کا برین چائلڈ ہے۔ تو پہلا سوال ہے کہ لائف چینجنگ عمرہ کس طرح عمومی کیے جانے والے عمرہ سے مختلف ہوگا؟ آپ اس سے تھوڑا آگاہ فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، جو اعمال کا دار و مدار ہے وہ نیت پہ ہے۔ اس کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو جو آپ کا برین ہے، آپ اس کو جو انفارمیشن دیتے ہو آپ کا برین وہی کیمیکل پروڈیوس کرتا ہے۔ اب آپ نے اس عمرے کو جس نیت سے کرنا ہے اس عمرے نے آپ کو وہی پرووائڈ کرنا ہے۔ جو عمومی لوگ عمرے پہ جاتے ہیں، اب ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق ملے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لیس للانسان الا ما سعی، کہ ہر بندے کے لیے وہی ہے جس کی وہ ایفرٹ کرتا ہے۔ ہم نے لوگوں کے اندر ایک نئی چیز انٹروڈیوس کرائی ہے کہ عمرے کے ذریعے سے وحی کی سرزمین پہ وحی کے ذریعے سے آپ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں سے اپنی زندگی میں ہونے والے جتنے ایسے معاملات ہیں جس کو آپ لوگوں نے بیماریوں کا، دکھوں کا، دردوں کا، غموں کا، رنجوں کا نام دیا ہوا ہے، اس کا علاج کیسے ممکن ہے۔ تو یہ عمرہ دو لحاظ سے جو عمومی کیے جانے والا عمرہ اس سے منفرد ہے۔ پہلا، اس میں ہم نیت کے اکارڈنگ علاج بتائیں گے، اور وہ علاج صرف روحانی طور پہ نہیں بتائیں گے کہ قرآن و حدیث سے ہم اپنی بیماریوں کا علاج کیسے، ہم آپ کو سائنٹیفکلی بتائیں گے کہ جو آپ کے برین کو انفارمیشن ملے گی آپ کا برین وہ کیمیکل پروڈیوس کرے گا۔ صحیح ڈاکٹر صاحب، یہ تو آپ نے بتا دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اس کا پروگرام کا نام لائف چینجنگ عمرہ رکھا ہے۔ جو شخص جس کو اللہ تعالیٰ عمرہ کی سعادت جس کو ملتی ہے، اللہ کی طرف سے بلاوا آتا ہے، تو وہاں جانے سے اس کی زندگی ویسے ہی بدل جاتی ہے۔ تو لائف چینجنگ عمرہ کے حوالے سے کوئی اس سے زیادہ چینجنگ کیا ہوگی؟ ماشاءاللہ، الحمدللہ وہ ایک زمین ہی ایسی ہے، کیونکہ جہاں بیت اللہ ہے نا، جی، اس کے بالکل اوپر 7ویں آسمان پہ بیت المعمور ہے، جی، اور اس بیت المعمور کے اوپر جنت الفردوس ہے، اور اس جنت الفردوس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اور وہ جو عرش اس پہ جو کرسی ہے وہ بالکل بیت اللہ کے اوپر ہے۔ تو جب ہماری ڈائریکشن بیت اللہ کی طرف ہوتی ہے وہ ایکچول میں اس رب کی طرف ہوتی ہے۔ جی، اب جو شخص وہاں پہ جاتا ہے الحمدللہ وہ اس ماحول میں جانے کی وجہ سے جو وہاں سے وائبز لے کے آتا ہے اس کی لائف آلریڈی چینج ہو چکی ہوتی ہے، لیکن اس کے پاس وہ انفارمیشن جو وحی کی سرزمین پہ وحی کے اکارڈنگ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پریکٹیکلی صحابہ کو کر کے دکھایا تھا، ہم نے بھی لوگوں کو پریکٹیکلی وہ کر کے دکھانا ہے کہ ان کی صبح کیسی ہوگی، ان کی شام کیسی ہوگی، ان کا صبح کا کھانا کیسا ہوگا، ان کا دوپہر کا کھانا کیسا ہوگا، ان کا رات کا کھانا کیسا ہوگا۔ اس کھانے کو جو پکانے کا ایک نیچرل پروسیس ہے جسے مٹی سے ہمیں پیدا کیا گیا، مٹی میں ہم نے واپس جانا اور کل قیامت والے دن مٹی سے دوبارہ اٹھائے جانا ہے۔ ڈاکٹر صاحب سوری، یہی میرا اگلا سوال تھا جو آپ بات کرنے جا رہے ہیں۔ میں تھوڑا سوال کو کھولنا چاہتا ہوں تاکہ آپ مزید وضاحت سے بتائیے کہ اس لائف چینجنگ عمرہ کے دوران جو آپ عمومی طور پر بیان کرتے ہیں، آپ کی یوٹیوب پہ بہت ڈھیروں ایسے بیانات موجود ہیں
کہ آپ اس میں ترغیب دیتے ہیں مٹی کے برتنوں میں کھانے اور پکانے کا مخصوص طریقہ، کیا اسی طریقے سے وہاں آپ پکا کے بندوبست کر کے لائف چینجنگ عمرہ کے پارٹیسپینٹ کو دیں گے، یا کہ آپ جسٹ وہاں صرف بتائیں گے لوگوں کو؟ ابھی جو میرا پہلا سوال تھا اس کا ہم ایک جز ابھی بیان کر رہے تھے کہ مٹی کے برتن کیوں ضروری ہیں، کیونکہ مٹی سے پیدا کیا گیا، مٹی میں واپس جانا، مٹی سے دوبارہ قیامت کے دن اٹھایا جانا ہے۔ اب انسان دو چیزوں سے مل کے بنا ہے، ایک روح ہے اور ایک بدن ہے۔ تو ایکچول میں جو روح ہے اس کی ڈیمانڈ ہے بیت اللہ، کیونکہ روح جانتی ہے علیین کو، روح جانتی ہے وہ جو عرش ہے اور اس عرش پہ جو کرسی ہے اور اس کرسی پہ جو اللہ مستوی ہے، روح اس کو جانتی ہے۔ تو جب روح کو اس کی سب سے بیسک نیڈ ملے گی، اس کی جو نیڈ ہے وہ پوری ہوگی، تو اس کی جو لوگوں کی لائف بدلتی ہے وہ روح کے اعتبار سے تو بدل گئی۔ لیکن انفارچونیٹلی لوگوں کو کھانے کا میتھڈ نہیں پتا، پینے کا میتھڈ نہیں پتا، سونے کا میتھڈ نہیں پتا، صبح شام کے اذکار کیوں کرنے ہیں، نماز کیوں پڑھنی ہے، وضو کیوں کرنا ہے، غسل کیوں کرنا ہے، عمرہ کیوں کرنا ہے، عمرے میں جو چادریں پہنی جاتی ہیں وہ کیوں پہنی گئی، وہ ایکچول میں وہ انفارمیشن تھی جو وحی کے اکارڈنگ تھی۔ انفارچونیٹلی وہ لوگوں کو ملی نہیں، لوگوں نے ایک وہ عادتاً وہ سارے پروسیس کو کیا، کر کے واپس آئے، روح نے اپنے اصل کو پایا ایک دفعہ، لیکن جیسے وہ واپس آتے ہیں تو ان کی زندگیاں جو ہیں وہ دوبارہ سے اسی رو میں، اسی گردش دورہ میں اور انہی ایام میں انہی طریقوں پہ واپس ڈھل جاتی ہیں، اور وہ جو عمرہ کر کے واپس آئے ہوتے ہیں ان کا اثر چند دنوں کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ 1-2 ماہ کے بعد وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے کہ آپ کے ساتھ جو افراد عمرے پر جائیں گے تو وہ کتنے دن آپ کے ساتھ رہیں گے، یا 24 گھنٹے کا اسکیجول کیا ہوگا؟ لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال ہے، ایک تجسس ہے کہ وہاں کیا شب و روز کیسے ہوں گے، 24 گھنٹے کیسے گزریں گے؟ اس سوال سے پہلے وہ جو آپ کا پچھلا سوال ہے کہ آپ یہ جو مٹی کے برتن میں کھانا پکانے کا کہتے ہیں، سرسوں کے تیل میں کھانا پکانے کا کہتے ہیں، آپ یہ جو چینی کی جگہ گڑ کہتے ہیں، پتھر والا نمک کہتے ہیں، آٹا پتھر کی چکی کا پسا ہوا کہتے ہیں، اور پانی کو نیچرل طریقے سے جو پروسیس کیا جاتا ہے اس کو ریفائنڈ طریقے والا، آپ وہ جو کہتے ہیں، کیا ہم آپ کو تھیوریٹیکلی بتائیں گے کہ آپ اپنے جتنے بھی اللہ کے جو مہمان ہیں ان کو ہم پریکٹیکلی دیں گے، تو الحمدللہ ہم ان یہ ساری چیزیں ان کو پریکٹیکلی وہاں پہ خود سے کھانا پکائیں گے، اور بالکل نیچر کے مطابق، فطرت کے مطابق پکائیں گے، اور ان کو مٹی کے برتنوں میں ان کو کھانا کھلائیں گے۔ نہ صرف مٹی کے برتنوں میں کھانا کھلائیں گے، بلکہ جو میں اپنی تقاریر میں اکثر کہتا ہوں کہ کلونجی میدانے کا پانی آپ پہ کتنا ضروری ہے، ہم وہ ان کو ان 10 دنوں میں صبح دوپہر شام کھانے سے پونا گھنٹہ پہلے وہ پانی پلائیں گے، 3 ٹائم دیں گے، تینوں ٹائم دیں گے، اور مٹی کے برتنوں میں رکھ کے دیں گے۔ اور ان کا پورا ایک مٹی کے برتنوں کا پورا ایک سیٹ ہوگا جو ہم ہر حاجی کے لیے انڈیویجول بنائیں گے، جس میں ان کا مٹی کا پیالہ ہے، ان کا مٹی کا پلیٹ ہے، مٹی کا ان میں باؤل ہے، مٹی کے اور لکڑی کے ان میں چمچ ہیں، اور اس میں ایک ایک چیز اس کے لیے جو چائے پینی ہے ہم اس کو بتائیں گے کہ یہ جو بلیک ٹی ہے اس کی جگہ پہ آپ نیچرل طریقے سے چائے کیسے بنا سکتے ہیں۔ اور صرف پھر کلونجی میدانے کا پانی نہیں، بلکہ اس کے بعد ہم ان کو جو سیلڈ کہتے ہیں کہ 5 پھل، 5 سبزیاں، 5 ڈرائی فروٹ، 5 اناج، 5 مربے، وہ کیسے لینے ہیں وہ ہم ان کو پریزنٹ کر کے دکھائیں گے کہ آپ کی آنکھیں جب اس کو دیکھیں گی تو آپ کا برین اس کا امیج لے گا، وہ امیج کیسے سکریشن بنائے گا، وہاں پریکٹیکلی وہ سکریشن بنوائی جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب یہ ایک دن ہوگا یا روزانہ؟ یہ روزانہ ہوگا انشاءاللہ۔ یہ جو ہم انشاءاللہ 15 دن جو ہمارے ساتھ اللہ کے مہمان ہوں گے ہم ان کی ضیافت کریں گے، اور یہ اسی پیکیج میں سارے کچھ انکلوڈ ہے۔ اور یہ ساری چیزیں تھیوریٹیکلی نہیں ہیں، یعنی کلونجی میدانے کا پانی، سیلڈ، اس کے بعد کھانا، اور اس کھانے کے بعد جو کا دلیا، اور اس کے بعد ہلدی دال چینی والا جو ہم گولڈن ملک بتاتے ہیں، وہ ہم یہ ساری چیزیں پریکٹیکلی اپنے اللہ کے جو مہمان ہیں ان کو ایک ایک چیز روز پرووائڈ کریں گے، اور یہ ان کے پیکیج میں شامل، یہ ہر پیکیج میں ہر چیز شامل ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب جو اگلا سوال میں نے کیا تھا کہ 24 گھنٹے کا اسکیجول کیسے ہوگا؟ اب آپ آتے ہیں دوسرے آپ کے سوال کی طرف۔ آپ نے سوال کیا کہ 24 گھنٹے ان کا اسکیجول کیا ہوگا، تو 24 گھنٹے اسکیجول وہ ہوگا جو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رات تھی، ہم ان کو بتائیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کیسی ہوتی تھی۔ رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے تھے تو اٹھنے کا طریقہ کیا ہوتا تھا، سونے کا طریقہ کیا ہوتا تھا، جاگنے کا طریقہ کیا ہوتا تھا۔ جاگنے کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا پڑھتے تھے وہ کیوں پڑھتے تھے، اس کے پڑھنے کے پیچھے سائنٹیفکلی آپ کی باڈی میں کیا چینج آتا ہے۔ پھر جو آپ وضو کرتے ہیں، وضو ایک باقاعدہ ہائیڈرو تھراپی ایک علاج ہے، میگنیٹو تھراپی ایک علاج ہے، ریفلیکسو تھراپی ایک علاج ہے۔ ہم وہ علاج ان کو بتائیں گے کہ وضو کے ذریعے سے آپ کتنی بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں۔
پھر ہم ان کو نماز میں نے کتاب لکھی نماز اینڈ ماڈرن میڈیکل سائنس، اس میں نے لوگوں کو بتایا کہ ہم نماز کے ذریعے سے کتنی بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں. تو ان کو ہم پریکٹیکلی قیام میں، رکوع میں، سجود میں، تشہد میں، ایک ایک چیز میں آپ کے لیے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گفٹ میں چھپا کے رکھا ہے. یہ نماز ایکچوئل میں گفٹ ہے. انفارچونیٹلی ہم لوگوں نے اس کو سمجھا کہ یہ تو عبادت ہے. جی، تحفے میں اور عبادت میں فرق ہے. وہ فرق کیا ہے؟ تحفہ جو ہوتا ہے وہ جب کوئی کسی کو دیتا ہے نا تو اس میں اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے. اور یہ تحفہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس اپنے پیارے نبی کو بلا کر وہ پیش کیا. تو وہ جو محبت کا اظہار ہے نا، ہم آپ ان کو بتائیں گے کہ نماز میں محبت کیسے جھلکتی ہے اللہ کی. اور نماز میں آپ کے برین کو، آپ کی آنکھوں کو، آپ کے نوز کو، آپ کے دانتوں کو، آپ کے دل کو، آپ کے دماغ کو، آپ کے جگر کو، گردے کو، معدے کو، پھیپھڑے کو، آپ کے پورے اسکیلیٹن، ایون کہ آپ کی باڈی میں جتنے سسٹم ہیں، آپ کا نروی سسٹم، آپ کا ریسپیریٹری سسٹم، آپ کا بلڈ سرکولیٹری سسٹم، آپ کا یونری سسٹم، آپ کا ریپروڈکٹیو سسٹم، آپ کا اسکیلیٹن سسٹم، آپ کا مسکولر سسٹم، آپ کا اینڈوکرائن سسٹم ایٹسٹرا، جتنے سسٹم آپ کی باڈی میں چل رہے ہیں، چاہے وہ دیکھنے سے یا بولنے سے یا سننے سے یا کھانے سے یا پینے سے یا چلنے سے یا لینے سے یا دینے، وہ سارے سسٹم پہ نماز کیسے امپیکٹ کرتی ہے. ڈاکٹر صاحب یقیناً پھر آپ جس طرح سے بیان فرما رہے ہیں کہ وہاں پر کوئی موٹیویشن لیکچرز بھی ہوں گے آپ کے؟ ہمارے موٹیویشن لیکچر نہیں ہوں گے. ہمارے انشاءاللہ الرحمن پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مجلس ہوتی تھی نا، ہم ان کو پریکٹیکلی اس مجلس میں بتائیں گے. وضو کے دوران ان کو بتائیں گے وضو کیا ہے، نماز کے دوران ان کو بتائیں گے نماز کیا ہے، کھانے کے دوران ان کو بتائیں گے. یہ کوئی ایکسٹرا ہم برڈن نہیں ڈالیں گے ان پہ کہ ہم کو ایکسٹرا ان کو لے کے بیٹھ جائیں گے اور ہمیں ان کو سیشن دینا شروع کر دیں گے. ہم ایک ایک چیز ان کے چلنے پہ، ان کے اٹھنے پہ، ان کے بیٹھنے پہ، ان کی صبح پہ، ان کی شام پہ، ایک ایک چیز کو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ، یعنی پورا 100% اسلام کو وحی کی سرزمین پہ وحی کے طریقے سے آپ جان سکیں گے اپنے ہر اس مسئلے کا حل جس کو لے کے آج آپ پریشان ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی بہت شکریہ. میرے اس پروگرام کا دوسرا جو سیشن ہے وہ لیاقت علی صاحب سے ہے. یقیناً آپ نے وہ معلومات دی ہیں، بالاختصار آپ نے اس پورے سمندر کو، دریا کو کوزے میں بند کیا ہے. تو یقیناً جو لوگ آپ کے ساتھ سفر کریں گے اور عمرے کی سعادت حاصل کریں گے تو وہ ان ساری چیزوں سے مستفید ہو سکیں گے. اب میرا اگلا جو سیشن ہے وہ لیاقت علی جان صاحب سے ہے، جو کہ ہدایہ اور رووا گولڈ کے ڈائریکٹر ہیں اور عرصہ 20 سال سے عمرہ کی فیلڈ میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اب ہم لائف چینجنگ عمرہ کے حوالے سے ان سے سوال کریں گے، کیونکہ لائف چینجنگ عمرہ، ہدایہ عمرہ گروپ اور فطرت کے رنگ جو ڈاکٹر صاحب کا ادارہ ہے، ان کا ایک الائزن ہے، ایک کمبینیشن ہے جس کے تحت یہ پروگرام ترتیب کیا گیا ہے. اب ہم لیاقت علی صاحب سے عمرہ کی سروسز کے حوالے سے چند ایک باتیں پوچھنا چاہیں گے جو کہ عمرہ پر جانے کے متمنی حضرات کے لیے شاید یہ معلومات مستفید ہوں گی اور اس بنیاد پر وہ بہتر فیصلہ کر سکیں گے. تو لیاقت علی صاحب بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کا. تو آپ سے جو میرا پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ لائف چینجنگ عمرہ کے حوالے سے جس طرح سے ڈاکٹر شرافت علی صاحب نے تفصیلات بتائی ہیں، تو آپ دیکھنے اور سننے والوں کو یہ بتائیے کہ عمرہ پر جانے والے افراد، ان کے لیے رقم کے اعتبار سے اس کا پیکج کتنی رقم کا ہوگا اور اس کتنے دنوں پر یہ مشتمل ہوگا؟ جی بہت شکریہ. جی آپ نے یہ ڈاکٹر صاحب کی، ایک تو میری اپنی بڑی رہنمائی ہوئی کہ ڈاکٹر صاحب کا جو پلان ہے ہمارے ساتھ، جی وہ بڑی وضاحت ہوئی. تو آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ جی پیکج کا ریٹ، جی اس پہ ہم نے بڑی ڈیٹیل سے بیٹھ کے ڈسکس کی. چونکہ نارملی پیکج اس وقت جو مارکیٹ میں چلتا ہے وہ کوئی راؤنڈ اباؤٹ 2.5 لاکھ کے قریب چلتا ہے. جی چونکہ شوال کا یہ پیکج ہے تو اس میں ہم نے پھر فوڈ ایڈ کیا، اور فوڈ بھی وہ نارمل نہیں ہے جو کہ روٹین میں فوڈ ملتا ہے، وہ نہیں ہے. اگر روٹین والا فوڈ رکھے تو وہ ہمیں کاسٹلی سستا پڑتا ہے. لیکن یہ چونکہ روٹین سے ہٹ کے ہے، آرگینک فوڈ ہے، جو ڈاکٹر صاحب نے ہمیں ہماری رہنمائی کی کہ یہ چیزیں کرنی ہیں. جی تو ہم نے اس فوڈ کا ارینجمنٹ کی ڈاکٹر صاحب کے اپروول کے بعد. جس چیز کو ڈاکٹر صاحب پاس کرتے ہیں ہم نے وہ کیا. فوڈ کی پوری کیلکولیشن کی. پھر اس کے بعد جو ہم نے ان کو مٹی کے برتن دینے ہیں پراپر، اس کی پراپر پیکنگ ہے، پراپر پریزنٹیبل طریقے سے وہ ایک دیں گے برتن بھی. پورا ایک سیٹ ہر بندے کے لیے ہوگا. وہ حاجی صاحب خود کیری کر کے لے کے جائیں گے اپنے ساتھ یا وہاں دیں گے آپ؟ نہیں جی، یہاں سے ہم دے دیں گے، وہ حاجی اپنے ساتھ کیری کر کے یہ لے کے جائیں. پیکج کتنی رقم پر مشتمل یہ ہوگا؟ 3,90,000 کا پیکج ہوگا. اچھا جی. اور اس میں ایچ اینڈ ایوری تھنگ شامل ہے، سوائز کے کہ جو حاجی وہاں سے شاپنگ کرے گا اپنی،
शॉपिंग से हट के हर चीज़ हम देंगे, यानी जिसमें आप वीज़ा है, ट्रांसपोर्ट है और अकोमोडेशन है, खाना है। और ये कितने दिनों पर मुश्तमिल होगा जी? ये 15 दिन पे मुश्तमिल होगा। अच्छा जी। और 15 दिन के अंदर डॉक्टर साहब जो है ना हमें 10 दिन टाइम देंगे, जिसमें डॉक्टर साहब के ब्रीफिंग होगी और हमारे साथ रहेंगे। टोटल वैसे पैकेज 15 दिन का होगा। और ये जो खाने पीने का सारा स्केड्यूल है ये 15 दिन मुकम्मल चलेगा? 15 दिन मुकम्मल चलेगा। तो आप ये बताइए कि इसमें आप चूँकि पहले थोड़ा जिक्र कर चुके, ज़रा वजाहत से बता दीजिए कि इस पैकेज में 3,90,000 रुपये के पैकेज में 1 2 3 4 5 क्या क्या चीज़ें शामिल हैं इस पैकेज में? जी, इसमें एक तो वीज़ा जी, होटल, टिकट, खाना, ज़ियारतें, ट्रांसपोर्ट। अच्छा जी। आपने ज़ियारत का जिक्र किया तो यहाँ से जाने वाले लोगों का बहुत तजस्सुस होता है कि सीरत के एतबार से जो वाक़यात सुन रखे हैं तो वो वहाँ की ज़ियारत करना चाहते हैं, मुकाम बदर को, मुकाम उहद को, या मक्के के अंदर जो ऐसे मकामात हैं, या ताइफ का बहुत जिक्र मिलता है। तो क्या आप इन मखसूस ज़ियारत से हट के भी कुछ तारीख़ी मुकामात की ज़ियारत भी करवाएंगे? बेसिकली जी जो हमारे रूटीन में लोग जाते हैं उनकी ज़ियारतें होती हैं मक्का और मदीना में जी, लेकिन हम इसमें ऐड कर रहे हैं एक तो ताइफ जी, एक दिन हम ताइफ का रख रहे हैं जी, ताइफ में पूरा दिन गुजारेंगे जी, वहाँ की हिस्ट्री क्या है, फिर इसी तरह से हम बदर जाएंगे, तारीख़ी हैसियत बताएंगे। तो ये दो चीज़ें हम ऐड करेंगे और मक्का और मदीना की वो ज़ियारतें जो रूटीन में नहीं करवाई जाती जी, हम कोशिश करेंगे कि डीप जाके वो भी ज़ियारतें करवाएं। आपको उम्रा की फील्ड में खिदमात अपनी पेश करते हुए करीब 20 साल गुजर चुके हैं, तो आपका 20 साल का एक्सपीरियंस एक तरफ है जो आपने उम्रा करने में लोगों की मुआवनत की है, तो आप इस लाइफ चेंजिंग उम्रे का जो कॉन्सेप्ट लेके आए हैं इसमें क्या मुख्तलिफ महसूस कर रहे हैं? बेसिकली मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस 20 साल अरसे में मैं इतना मुतासर नहीं हुआ, उसको एक इबादत समझ के तो ज़रूर किया है और ख़िदमत भी समझ के किया है, लेकिन डॉक्टर साहब से मुलाकात के बाद चूँकि मेरा और डॉक्टर साहब का पुराना रिलेशन था, जब इन्होंने ये सारी चीज़ बताई एकदम ज़हन खुला कि यार ये बहुत बड़ी चीज़ है, हम लोगों को अगर दे सके, हम लोगों को इसमें एक तो रहनुमाई होगी उनकी ज़िंदगी भर के लिए कि उनकी खुराक का स्केड्यूल क्या होना चाहिए। हम लोग बेसिकली तो अपनी बेहंगम लाइफ गुजार रहे हैं ना, हम इस वक्त हमें थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होती है, हम दौड़ते हैं एलोपैथी की तरफ, हम दौड़ते हैं होम्योपैथी की तरफ, हम मुख्तलिफ जगहों से इलाज तलाश करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो डॉक्टर साहब ने बताया ना, इनके कहने पे मैंने अपनी थोड़ी सी चीज़ें चेंज की। यहाँ पे रहते हुए मैंने फील किया कि यार डॉक्टर साहब की चीज़ों पे मैंने अभी 30% अमल किया, यकीन जाने मैंने रिज़ल्ट 100% पाया। तो मैं समझता हूँ मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि अगर अल्लाह हमें मौका दे रहा है कि लोगों को हम वहाँ 15 दिन रख के उनकी उम्रे के साथ साथ रहनुमाई कर सकें, उनकी ज़िंदगी को चेंज कर सकें, उनकी सेहत को बेहतर कर सकें, तो मैं समझता हूँ मेरे लिए ये सबसे बड़ी बात। जी डॉक्टर साहब, आपने जो मालूमात दी, अल्लाह ताला आपको अजर अज़ीम दे। नाज़रीन, मैं आपको आखिर में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि साहिबान के साथ मैं यहाँ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ये जो लाइफ चेंजिंग उम्रे का प्रोग्राम है, इसमें कोई माली मनफियत को पेश नज़र ये प्रोग्राम तरतीब नहीं दिया गया है, बल्कि ये खिदमत खलक के जज्बे से और अद्दीन व नसीहा और खैर खाई के जज्बे से इस पूरे प्रोग्राम को तरतीब दिया गया है कि जिसमें 10 दिन गुजारने के साथ आपको ये भी फ़ायदा होगा कि आपको इतना नॉलेज मिल जाएगा मेडिकल साइंस की रूह से और वही की रूह से, और रूह की ट्रीटमेंट और फिज़ीक की ट्रीटमेंट जो है उसके हवाले से कि आप, मेरा ये ख्याल है, मेरा ये अंदाज़ा है कि कम अज़ कम आप अपने मुआलिज ज़रूर बन सकेंगे और डॉक्टर साहब के जो ज़िंदगी भर का इल्म है उससे 10 रोज़ में आप मुस्तफ़ीद हो सकेंगे और ये सदका जारिया फिर आगे बढ़ेगा। मेरी दुआ है कि ये लाइफ चेंजिंग उम्रा कामयाबी के साथ अपनी पूरी इस्तिफ़ादे के साथ लोग वापस पलटें और आगे लोगों को मज़ीद मोटिवेट करने का सबब बने, ताकि ये फ़ितरी तरीक़ाकार रहन सहन, खाने पीने और इन चीज़ों को समझने का ये आगे बढ़े और ये सदका जारिया के तौर पर ताकि आमद जारी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। लियाकत साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। और अब इंशाल्लाह इसकी लॉन्चिंग हो चुकी है, तो तमाम भाई दिए गए नंबर्स के ऊपर रब्ता कर सकते हैं और जो मुतल्लिका अहबाब हैं उनसे आप मालूमात ले सकते हैं। और पहले आइए
اور پہلے پائیے کی بنیاد پر اپنی بکنگ کروا سکتے ہیں. ابھی ہم نے آغاز میں بہت مخصوص سیٹیں رکھی ہیں تو آپ فوری طور پر اس پہ رابطہ کر کے اپنی بکنگ کروا سکتے ہیں. بہت شکریہ. والسلام.